بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصے سے شہریار نے یہ عادت بنا لی تھی کہ وہ آدھی رات سے پہلے گھر نہیں آتے تھے۔ میں پوچھتی کہاں تھے، اتنی دیر سے کیوں گھر آتے ہو؟ تمہارے انتظار میں جاگتی رہتی ہوں، کہتے آفس میں بیٹھا تھا، کیس تیار کر رہا تھا۔ اگر کیس کی تیاری نہ کروں گا تو تم آرام دہ زندگی کیسے بسر کر سکو گی؟ سو جایا کرو، کیوں میرے انتظار میں جاگتی رہتی ہو؟ شہریار وکیل تھے، پہلے گھر پہ ایک کمرے میں آفس بنایا ہوا تھا، لیکن جب وکالت چل نکلی تو عدالت سے کچھ فاصلے پہ ایک اچھی سی عمارت میں آفس بنا لیا۔ وہاں موکلوں کو آنے میں آسانی ہوتی تھی، لیکن مجھے تکلیف رہنے لگی کہ گھر سے دیر تک دور رہنے کی وجہ سے وہ ہم کو نظر انداز کرنے لگے تھے۔ پہلے والا گھر پر رونق علاقے میں تھا اور شہر میں ایسی جگہ تھا جہاں پڑوسی قریب تھے۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ پہلے میری ساس حیات تھی، مجھے اکیلے پن کا احساس نہ ہوتا تھا۔ ان کی وفات کے بعد سچ مچ اکیلے پن کا شکار ہو گئی۔ شہریار صبح تیار ہو کے 8 بجے گھر سے چلے جاتے، عدالت کا وقت ختم ہونے کے بعد آفس جا بیٹھتے، کلائنٹ سے ان کے کیسوں کے بارے میں گفتگو کرتے، نیا کیس تیار کرنا پڑ جاتا یا کسی مقدمے کی اگلے دن پیشی ہوتی تو تیاری کرنی پڑتی، تب وہ گھر نہ آ پاتے۔ میں نے رات کے کھانے پہ ان کا انتظار کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جب 10 بج جاتے کھانا کھا لیتی، میرا 2 سال کا بیٹا بھی باپ کا انتظار کرتے کرتے سو جاتا، تاہم مجھے نیند نہ آتی، بڑی کوفت ہوتی۔ سارے دن کی تنہائی اس وقت جیسے مجھ پہ حملہ کرتی تھی، ڈر سا لگنے لگتا۔ وہ آتے تو لڑنے جھگڑنے لگتی، سمجھاتے کہ ایک اچھا وکیل ہونے کے ناطے محنت کرنا پڑتی ہے، صبح سے دوپہر تک عدالت میں تو شام کو دفتر میں موکلوں کے ساتھ سر کھپاتا ہوں، تب 4 پیسے ہاتھ آتے ہیں۔ تم میری محنت اور تھکن کا احساس نہیں کرتی اور جھگڑنے لگ جاتی ہو۔ میں کیا کروں؟ میں بھی تو انسان ہوں، میکا دور ہے، گھر سے کہیں جا نہیں سکتی۔ یہ بھی چھوڑیے، ہمارا گھر پر رونق علاقے میں نہیں ہے، رات کو مجھے ڈر لگتا ہے، اسی وجہ سے جب تک آپ نہیں آ جاتے نیند نہیں آتی۔ صبح آپ کی تیاری کے لیے سویرے اٹھنا پڑتا ہے، دن کو مٹھو سونے نہیں دیتا، سارا دن طبیعت بوجھل رہتی ہے۔ تمہارے ڈرنے کا تو ایک حل ہے میرے پاس کہ جنید کے ذمہ لگا دیتا ہوں کہ رات کو دکان بند کرنے کے بعد گھر جانے سے پہلے سیڑھیوں کو باہر سے تالا لگا دیا کرے، چابی اسے دے دوں گا، دوسری چابی میرے پاس ہے، جب آؤں گا خود بیرونی دروازے کا قفل کھول کے اوپر آ جاؤں گا، تمہاری نیند بھی خراب نہیں ہوگی، تم بے خوف ہو کے جلد سو جاؤ گی۔ جیسے بھی حل کریں یہ مسئلہ، لیکن رات 10 بجے کے بعد گھر سے باہر نہ رہا کریں۔ میرا بس ان سے یہی ایک مطالبہ تھا۔ وعدہ بھی کر لیتے تھے، لیکن ہفتے میں 1 آدھ بار ہی پابندی کرتے تھے۔ ایک روز وہ وعدہ کر کے گئے تھے، لیکن پھر بھول گئے۔ رات کے 10 بج گئے، وہ گھر نہ لوٹے تو میرا جی گھبرانے لگا۔ گھنٹے بھر سے بالکنی میں کھڑی ہو کے ان کی راہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک پہلو میں شدید درد اٹھا اور میں جہاں کھڑی تھی وہاں بیٹھ گئی۔ گرمیوں کا موسم تھا، مٹھو بالکنی میں بچھی کاٹ پہ سو رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اف، درد بڑھتا جا رہا تھا، منٹوں میں ہی اتنا شدید ہو گیا۔ اٹھ کر بیٹے کے پاس جانا چاہا تو نہ جا سکی۔ پہلے ہم شہر کے بیچ رہتے تھے، گھر بلڈنگ میں تھا مگر فلیٹ میں تنگ تھے۔ شہریار نے یہ پلاٹ کچھ عرصہ قبل ایک نسبتاً کم آبادی والے علاقے میں خریدا تھا تاکہ اپنی مرضی کی عمارت بنوا سکے۔ پلاٹ کمرشل ایریا میں تھا، لہٰذا انہوں نے نیچے 3 دکانیں بنوا دی کہ کرایہ آتا رہے گا۔ پہلی منزل کے کرایہ دار چلے گئے، دوسری منزل پہ ہماری رہائش تھی۔ 3 بیڈ روم کا گھر تھا، لیکن میں اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی تھی۔ پڑوس میں بھی کوئی نہ تھا کہ آواز دے کے بلا لیتی۔ یہاں دکانیں رات 8 بجے بند ہو جاتی تھی۔ ہماری ایک دکان شہریار نے کم کرائے پہ اپنے کزن جنید کو دے رکھی تھی، جس کے پاس اب ہماری سیڑھی کے دروازے کی چابی تھی۔ وہ سیڑھی کا دروازہ 8 بجے گھر سے جانے سے قبل باہر سے تالا لگا جاتا تھا اور شہریار تالا کھول کے گھر آ جاتے تھے۔ اس طرح 8 بجے کے بعد جو 4-5 گھنٹے مجھے تنہا گزارنے پڑتے، اس میں مجھے تحفظ کا یہ احساس رہتا کہ زینے میں تالا ہے، کوئی شخص اوپر نہیں آ سکتا شہریار کے سوا۔ یہ اس لیے انہوں نے بندوبست کیا تھا تاکہ میں بے خوف نہ ہوں۔ میرے بے خوف ہونے کی وجہ سے میں اکثر راتوں کو سو نہ پاتی تھی۔
اس لیے انہوں نے اس کا یہ علاج کر دیا۔ لہٰذا اب یہ ڈر بھی جاتا رہا تھا کہ کوئی تالا کھول کے اوپر آ جائے گا۔ ان دنوں سیل فون عام نہ تھے اور ہمارے گھر میں فون بھی نہیں لگا تھا کہ آفس میں شہریار کو فون کر سکتی۔ سیڑھیوں پہ تالا تھا، مدد کے لیے کسی کو پکار بھی نہیں سکتی تھی، درد تھا کہ بڑھتا جاتا تھا، ذرا سی جسم کو حرکت دینے پہ دل ڈوبنے لگتا تھا۔ اس وقت تو یہ بھی علم نہ ہوا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں اٹھنے کی حرکت کرنے اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی، آواز نکلتی تھی، نہ سانس لے سکتی تھی۔ اس وقت اگر مٹھو کی آنکھ کھل جاتی وہ رونے لگتا یا اٹھ کر کاٹ سے نکلنے کی کوشش کرتا تو میں اس کو پکڑ بھی نہ سکتی تھی۔ مجھے لگا اگر اس وقت مجھے فوری طور پہ ابتدائی طبی امداد نہ ملی تو میرا مر جانا یقینی ہے۔ آدھ گھنٹہ تقریباً اسی طرح گزر گیا۔ کبھی سر پٹکتی تھی، کبھی ہاتھ فرش پہ مارتی تھی۔ میرے پاؤں کے پاس رسی بالکنی کی جالی سے بندھی تھی۔ ہاتھ اس سے جا لگا تو یاد آیا کہ ٹوکری بھی ادھر ہی پڑی ہے جس کو میں روز سبزی والے کی آواز سن کے لٹکا دیا کرتی تھی۔ سبزی جو لینی ہوتی وہ ایک پرچے پہ لکھ کے اس میں ڈال دیتی اور رقم بھی۔ سبزی والا ٹوکری پکڑ کے پرچی دیکھتا، مطلوبہ سبزی تول کر ٹوکری میں ڈالتا اور رقم اٹھا لیتا تھا۔ میں ہی نہیں، ارد گرد کی عمارتوں میں بھی رہائش پذیر دیگر خواتین بھی ایسا ہی کرتی تھیں۔ ان کو زینہ اترنا نہیں پڑتا تھا۔ میں تو یوں ہی 1 منٹ میں مٹھو کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ پاؤں پاؤں چلتا تھا۔ اس وقت نس نس سے جان کھینچ رہی تھی لیکن ذہن کام کر رہا تھا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ میں نے ٹوکری کو ہاتھ مارا تو اس کا کنارہ انگلیوں کی پکڑ میں آ گیا۔ ہمت کی، اس کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ ٹٹولا اس میں بال پین اور پرچی پڑی ہوئی تھی۔ تمام ہمت جمع کی اور پرچی نکال کے ایک ہاتھ پر پھیلا دی۔ دوسرے سے اتنا ہی لکھ پائی، میں سخت تکلیف میں ہوں، برائے مہربانی اوپر آ کے میری مدد کریں۔ پرچی کو ٹوکری میں ڈالا اور ٹوکری کو سلاخوں سے نیچے لٹکائے کو آہستہ آہستہ ہاتھ کی مدد سے اتار دیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ میرا ہاتھ اور سر سن ہونے لگے، کب بے ہوش ہوئی کچھ نہیں خبر۔ آنکھ کھلی تو اسپتال میں تھی۔ میں نے جانا کہ شاید میری روح کسی دوسری دنیا سے پھر اس دنیا میں لوٹ آئی ہے۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، اس احساس سے خوف زدہ کہ شاید میں مر چکی ہوں۔ تبھی شہریار کی آواز کانوں میں آئی، کنول آنکھیں کھولو، کیا تم ٹھیک ہو؟ شوہر کی آواز سن کے آنکھیں کھولیں، ان کا چہرہ سامنے نظر آیا۔ پیٹ پر چبھن محسوس کی جیسے کہ تار سے چبھ رہے ہوں۔ نحیف آواز میں پوچھا، شہریار میں کہاں ہوں؟ تم اسپتال میں ہو؟ کب آئی تھی میں یہاں؟ 2 روز پہلے۔ کون لایا تھا مجھے یہاں؟ زیادہ باتیں نہ کرو، بتا دوں گا۔ مٹھو کا تو بتا دو، وہ خیریت سے ہے، اسے خالہ حمیدہ کے گھر چھوڑ کر آیا ہوں، تم اس کی فکر نہ کرو۔ جنید کو فون کروں گا، وہ لے آئے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ 15 دن بعد مجھے اسپتال سے چھٹی ملی، گھر آئی تب پتہ چلا جب میں نے ٹوکری لٹکائی اس وقت رات کے 10:30 بجے تھے اور ٹوکری سیدھی جا کے ایک شخص کے سر پہ لگی تھی۔ یہ ایک پولیس مین تھا جو ڈیوٹی کرنے کے بعد گھر جا رہا تھا۔ اس نے اوپر دیکھا، پھر ٹوکری کو پکڑ لیا۔ اس کو اسٹریٹ لائٹ میں پرچی پڑی نظر آ گئی۔ اس نے اس کو نکال کے پڑھا۔ بال پین کی سیاہی سے ٹیڑھے میڑے لفظوں میں ڈھیلے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا۔ تحریر پڑھ کے سوچ میں پڑ گیا۔ پہلے سوچا کسی نے شرارت کی ہوگی، مگر پولیس والا تھا۔ اس سے خیال گزرا کہ ممکن ہے اوپر کوئی نہ کوئی ضرور ہے جس کی جان کو خطرہ ہے۔ تب وہ زینے کی طرف گیا لیکن وہاں تالا لگا تھا۔ اس نے اسی وقت قریبی تھانے کو فون کر دیا۔ فوراً پولیس موبائل آ گئی۔ انہوں نے تالا توڑا اور پستول تانے، نپے تلے قدموں سے اندر آئے تو سامنے بالکنی میں بے ہوش پڑی تھی اور میرا معصوم مٹھو کاٹ میں سو رہا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے آفیسر کو فون کر دیا، چونکہ وہ پولیس والا اسی علاقے کا رہائشی تھا جہاں ہم رہتے تھے۔ اس نے قریبی اسپتال سے رابطہ کر کے ایمبولینس منگوا لی اور کسی طور مجھ کو اسپتال پہنچایا۔ منیر پر شہریار کے کارڈ پڑے تھے۔ کارڈ پہ ان کے دفتر کا پتہ اور فون نمبر درج تھا۔ ان کو فون کیا اور کہا آپ اسپتال پہنچ جائیے۔ وہ اسپتال آ گئے۔ چند لمحے کی تاخیر سے میری زندگی جا سکتی تھی۔ ایمرجنسی میں ہی فوری طور پہ میرے آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سرجن نے دیکھتے ہی سمجھ لیا میری ایک ٹیوب پھٹ گئی ہے۔ جسم کا خون پیٹ میں بھر گیا تھا۔ چند منٹوں میں موت واقع ہو سکتی تھی۔ فوری طور پہ بلڈ ٹیسٹ کے بعد مجھے خون لگا دیا گیا۔ آپریشن کے مکمل ہونے تک کئی بلڈ بینک لگ چکے تھے۔ بے شک زندگی اور موت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔
लेकिन ऑफिसर और डॉक्टर दोनों ही समझदार थे। उन्होंने ताख़ीर का रिस्क नहीं लिया और ना शहरयार का इंतज़ार किया, क्योंकि वो शहर में दूरी पर थे। अस्पताल नज़दीक था जहाँ मुझे ले जाया गया। इन लोगों ने किसी किस्म की कार्रवाई में भी वक्त ज़ाया न किया, सिवाय इसके हमारे सामने वाले घर से 2 पड़ोसी बुला लिए। एक 70 साला बुज़ुर्ग थे और इनके एक बेटे को हमरा ले लिया, ताकि शहरयार के बर वक्त ना पहुँच सकने की सूरत में ये लोग कानूनी तकाज़ों को निभा सकें और गवाह रहें। ताला भी इनके इसरार पे तोड़ा गया। ज़िंदगी बाकी थी कि बर वक्त मदद मिल गई और मैं अस्पताल पहुंच गई। सर्जन भी काबिल और तजुर्बेकार थे। इन्होंने मेरे पेट को हाथ लगाते ही जान लिया कि मुझे क्या हुआ है। अगर वो मेरे केस को समझने में गलती कर जाते तो भी ताख़ीर के बायस मेरी जान जा सकती थी। शहरयार ने इस दिन के बाद से अहद कर लिया वो अब कभी मुझको यूँ अकेला ना छोड़ेंगे और रात को वक्त पे घर आ जाया करेंगे। इन्होंने फिर ऐसा ही किया। नए घर में भी फ़ोन लग गया। एक बुज़ुर्ग खातून भी ऐसी मिल गई जिन्हें रिहाइश दरकार थी। इनको अपने घर में रिहाइश दे दी और एक कमरा इनके हवाले कर दिया। दफ्तर का काम वो घर ले आते और रात 10 बजे के बाद घर पे ही मुकदमात की तैयारी करते। इस वाक़े को 25 साल बीत चुके हैं और मैं अब 3 बच्चों की माँ हूँ जो बड़े हो गए हैं। इसके बावजूद शहरयार ने अपना अहद नहीं तोड़ा। वो रात 10 बजे के बाद घर पर होते हैं। इनको उस रात ऐसा सबक मिला कि समझ लिया कि बीवी को कभी घर में रात गए अकेला ना छोड़ना चाहिए। घर भी जो अलग थलग जगह बना हो और जहाँ कोई इसकी मदद को ना पहुँच सकता हो। पहले वो एक लापरवाह शौहर थे, मगर अब वो बेहद परवाह करने वाले जीवन साथी हैं।